أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا کہنے لگے دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، میرے پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یوں کہو ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے عملوں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قانون بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ نہیں ہے کہ جو کنبے اور قبیلے اور خاندان کے لحاظ سے اچھا ہو، اس لیے کہ یہ خاندان اور یہ ذاتیں محض اللہ نے تعارف کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا اور عظمت والا اور شان والا بندہ وہ ہے کہ جو اتقاکم، زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دیہاتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مکمل طور پر مسلمان، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور ایک قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ، اس کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، قحط سے متاثر ہو کر۔ قحط سالی ہوئی
جس کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دلی طور پر جو ہے وہ آپ کو چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے خلاف کبھی جنگ کے اندر حصہ بھی نہیں لیا۔ تو بہرحال اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اچھا بنا کے پیش کرنے لگے، چلو کچھ امداد ہو جائے گی، تعاون ہو جائے گا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ میرے پیغمبر انہیں کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن اس طرح کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ اب بعض وہاں پر کچھ دیہاتی ایسے بھی ہوتے تھے جو منافق قسم کے ہوتے تھے، اور ظاہری جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اندر سے منافقت رکھتے تھے۔ لیکن یہ جو دیہاتی تھے ان کے اندر یہ منافقت وغیرہ نہیں تھی، بس یہ کچے مسلمان تھے، کوئی صحیح طور پر، کیونکہ دیہاتوں کے اندر بعض دفعہ جو ہے وہ علم پہنچتے وقت لگ جاتا ہے اور وہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے، دین کی بھی کمی ہوتی ہے، تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن یہ منافق نہیں تھے۔ یہ دیکھیں سورۃ توبہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ سارے دیہاتی منافق نہیں ہوتے۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 99۔ صفحہ نمبر 244 کی آخری لائن ہے جی، صفحہ 244 کی آخری لائن، آیت نمبر 99 ہے جی، 99۔ پچھلی جو 2 آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ نے ان دیہاتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں اور منافق ہیں۔ اس آیت میں ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے کہ جو منافق بھی نہیں، کافر بھی نہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور فرمایا جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے نزدیک وہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ان کا دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کے نبی کی دعائیں حاصل ہو جائیں، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، فرمایا یہ ان کا خرچ کرنا محض قربت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں ضرور داخل کر لے گا۔ تو یہ دیہاتی جو ہیں وہ نہ منافق نہ کافر، تو یہ ایسے بھی دیہاتی تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ دیہاتوں کی وجہ سے علم میں کمی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی جو ان کو کہا گیا کہ میرے پیغمبر انہیں کہیے کہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ابھی تک ایمان کی کمی ہے تمہارے دلوں میں۔ تو ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اس کے اندر فرق ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ اس آیت میں ہے۔ یہاں پر ایمان سے مراد ہے دلی ایمان، یعنی دل کے اندر، قلب کے اندر جو ہے وہ ایمان کا ہونا، اور اسلام سے مراد ظاہری ایمان۔ اب وہ ظاہراً تو اسلام کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے تھے،
لیکن فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ابھی وہ پکے مسلمان نہیں ہوئے۔ ایسے مسلمان کے جو مشکلات اور ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے قربانیاں دینے والے ہوں، فرمایا یہ چیز ابھی تک ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو کہا گیا کہ تم مسلمان ہو، ابھی تک ایمان والے نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ یہ دیکھیں ایمان کو سورۃ انعام کے اندر ذکر کیا گیا اسلام کا، پارہ نمبر 8 میں، پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126، آیت نمبر 126۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں۔ صفحہ 174 ہے جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 126۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جس کے ساتھ اللہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں کہ اسے ہدایت دینی ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کس کے لیے کھول دیتے ہیں؟ تو یہاں پر سینے اور دل کا تذکرہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اسلام کے ساتھ۔ اور یہ جو مقام آپ نے پڑھا ہے یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ ایمان کے ساتھ ہے، تو معلوم ہوتا ہے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ اسلام ظاہری اعتبار کو اسلام کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے اور باطن کو ایمان کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورۃ النساء کا، آیت نمبر 136 ہے سورۃ النساء کی، وہاں پر دیکھیں ایمان کا ذکر ہے، یہاں پر اسلام کا تھا اور وہاں پر ایمان کا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136، صفحہ نمبر 121، صفحہ نمبر 121۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے جی، صفحے کی آخری لائن ہے، صفحہ 121 کی آخری لائن ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پیچھے خطاب بھی کیا ہے؟ ایمان والو، اور آگے حکم بھی کیا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر دیکھیں باطن کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ظاہر کو بھی ہیں، یعنی ظاہراً تو ایمان والے ہو، لیکن آمنو باللہ باطن کے اندر بھی ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے، یعنی ظاہری اور باطن دونوں طرح جو ہے وہ مومن بن جاؤ۔ تو اس لیے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ بعض موقعوں پر جو ہے وہ اسلام ظاہری کو کہہ دیا جاتا ہے، ظاہری اعمال کو، اور باطن کو جو ہے وہ ایمان کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایمان ظاہر کو کہہ دیا جاتا ہے اور اسلام باطن کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دیہاتی آئے تھے ان کے ظاہر کو اسلام کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور باطن کو ایمان کے ساتھ، کہ ابھی تک تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان آئے گا تو پھر پکے جو ہے وہ مخلص ایمان والے بن جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ اسلام کا نام ہی رہ جائے گا، اسلام کا
نام رہ جائے گا۔ فرمایا کہ لوگ تلاوت تو کریں گے لیکن گلے سے اوپر اوپر ہوگی، تلاوت اس کا اثر دلوں میں نہیں ہوگا، اس کا اثر کہاں ہوگا؟ گلے پہ ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں، لوگ تلاوت سنتے ہیں چسکے لینے کے لیے، دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تلاوت کا۔ حالانکہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھا جاتا تھا، تلاوت سن رہے ہوتے تھے قرآن کی تو رو رہے ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی سسکیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور آج جناب تلاوت بھی سنتے ہیں اور دلوں پہ اثر بھی، اور پھر سارے جو ہے فراڈ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی سارا ہو رہا ہے اور تلاوت بھی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دور آئے گا کہ تلاوت اوپر اوپر ہی رہے گی، دلوں پر نہیں اثر کرے گی۔ اور فرمایا کہ مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ علماء ایسے آ جائیں گے جو شریر قسم کے ہوں گے، شریر قسم کے، شرارت پسند علماء جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہو رہی ہیں۔ تو اسلام فرمایا اوپر اوپر رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، اندر اسلام نہیں ہوگا، دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو آج وہی حالت سب کی بن چکی ہے۔ تلاوت بھی سنتے ہیں تو صرف محض مزے کے لیے، اور جو تلاوت کر رہا ہے وہ بھی محض مزے کے لیے کر رہا ہے، دل پر اثر نہیں کر رہا قرآن۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا، جو مخلص ایمان والے، یعنی جن کے دلوں میں بھی ایمان ہے، ظاہراً بھی ایمان ہے۔ اب پیچھے دیہاتیوں کا تذکرہ تھا جن کے دلوں میں ایمان نہیں، اوپر اوپر ایمان۔ اب فرمایا کہ ایمان والے پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، شک بھی نہیں کرتے، انہیں پھر شک نہیں ہے، پکا ایمان ہو گیا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر وہ اس ایمان کی وجہ سے قربانیاں بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو دیہاتی تھے نا، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کو اگر جہاد کا کہا جاتا تو یہ جہاد کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، ڈر کے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام پورے مومن تھے، دل کے اندر بھی ایمان تھا، انہیں جب بھی جہاد کا کہا جاتا فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت جہاد کے لیے چندے کا اعلان ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق پورا مال پیش کر دیا کرتے تھے، عمر فاروق آدھا مال پیش کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ اصل ایمان تھا، اولئک هم الصادقون، اور انہی لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ کیا ہیں؟ سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔